اچھا مفتاح صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ سارا جو پچھلی دفعہ ہم نے جو ہدف رکھا تھا اس کے نسبت ہمیں گروتھ ہماری 2.6% رہی، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں اور بہت سے ایسے معاشی ماہرین ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ پہلے تو گروتھ تھی نہیں اور بعد میں اچانک اس میں بڑھوتری دکھائی گئی. اس بار کے جو نمبرز رکھے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریئلسٹک ہیں، ہم 4% کو کراس کر سکتے ہیں، یا یہ بڑا آئیڈیل سینیریو ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے. 3 سال سے ہماری گروتھ جو ہے وہ ہماری پاپولیشن گروتھ سے بھی کم ہے، اسی لیے اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہے ہیں. اگر اس سال کی گروتھ 2% ہے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹیکس کریں گے. مجھے نظر نہیں آ رہی اگلے سال بھی 4.5% گروتھ. اللہ کرے ہو جائے. مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ اب دنیا میں آئل کی پرائسز کیا ہوں گی، امریکہ میں ٹیرف کے کیا اصول ہوتے ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت. لیکن اللہ کرے ہو جائے. دیکھیں جو بات ہوئی ہے، ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹرز کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اللہ صحیح ہو، اللہ کرے یہ بات بھی درست ثابت ہو. مگر پچھلے سال تک ایکسپورٹر سے ہم 1% فل اینڈ فائنل ٹیکس لیتے تھے ان کے ریونیو پہ. پچھلے سال ہم نے ایکسپورٹرز کے اوپر بھی 61% ٹیکس لگا دیا، اور نہ صرف 61% ٹیکس لگایا جس میں 10% سپر ٹیکس شامل ہے کہ زیادہ ایکسپورٹ کرو گے اور زیادہ نفع کرو گے تو حکومت زیادہ ٹیکس تو وار پھنس جاتے ہیں. مطلب کمپلیٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ٹیکسیشن پالیسی ایکسپورٹرز کے اوپر. اور حکومت، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ حکومت کا، شہباز شریف صاحب کا خاص طور پہ جو ہدف ہے وہ صرف ایف بی آر کا ریونیو بڑھانا ہے. اور جب ایف بی آر کے ریونیو بڑھاتے ہیں یہ لوگ، تو یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا معیشت کے اوپر کیا اثر ہوگا. ہر ٹیکس جو ہے اس کا معیشت کے اوپر منفی اثر ہوتا ہے، لیکن کوئی ٹیکسوں کا بہت زیادہ منفی اثر ہوتا ہے. جب آپ اس قسم کے ٹیکسز لگاتے ہیں، مثال کے طور پہ جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ 38% نوکری پیشہ لوگوں کا، تو اس سے معیشت پہ بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. Exactly. جب آپ ڈاکٹروں اور لائرز کو کہہ رہے ہیں کہ 49.5% ٹیکس دو، تو بیسکلی وہ ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں. مطلب یہ کیوں آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے تو آپ کی کلیکشن بھی بڑھ جائے گی اور وہ آدمی عزت سے رہ بھی سکے گا. سو آئی تھنک دیر از سم فنڈامنٹل ایشوز. یہ ایک اسٹیٹسٹ سوشلسٹ مائنڈیڈنیس ہے کہ بس کوئی امیر آدمی ہے، وہ جو بھی امیر آدمی ہے وہ چوری کر رہا ہے، ہم اس سے زیادہ ٹیکس لے لیں اور یہ پیسہ حکومت کی طرف لے لیں. 1 پیسے کا حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اخراجات کم کریں گے. پچھلے سال 65% پی ایس ڈی پی بڑھایا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سال جب آپ کو ڈیفنس میں 400-600 ارب روپیہ اور ڈالنا ہے، اور جنگ کے بعد یہ بات نظر آ گئی ہے، اس سال جب آپ کو سوشل پروگرامز کے اندر اور پیسے ڈالنے چاہیے بسپ کی سپورٹ کے اندر، یا اور اس سال جب آپ کو مڈل کلاس کو بریک دینا چاہیے، سیلریڈ کلاس کو خاص طور پر، آپ کیوں پی ایس ڈی پی بڑھا رہے ہیں؟ آپ پی ایس ڈی پی کم کر دیں. ابھی بھی آپ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس کے لیے 600 ارب روپے وفاق اور صوبے کے بجٹس میں رکھے ہوئے ہیں. ایک شہباز صاحب 3 سال سے وزیر اعظم ہیں، کیوں نہیں بنائی ابھی تک نیشنل فائنانس کمیشن کی بات؟ آپ بات تو کم از کم کرنا شروع کریں کہ یار یہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر ہم گروتھ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہے کہ 2010 سے آج تک پاکستان نے گروتھ نہیں کری، تو آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی. لیکن اگر آپ 1 پیسے کا ریفارم نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ 1 پیسے کا خرچہ نہیں بچانے کے لیے تیار ہیں. 22% لاسٹ ٹائم انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھائے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پینشنز کے ریفارم کریں گے، نہیں کیے. انہوں نے کہا تھا ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، نہیں کی. انہوں نے کہا تھا ہم نجکاری کریں گے، نہیں کی. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا اس حکومت نے کیا ہے جس سے کہ مجھے لگے کہ عوام کی خاطر حکومت نے کوئی ایک چیز کی ہے. 26ویں امینڈمنٹ کو نہ گنے آپ کہ وہ کوئی عوام کی خاطر نہیں کیا تھا. حکومت نے ہر چیز اپنی خاطر کی ہے، اپنی آسانی کے لیے کی ہے کہ پی کا لاز لگا دیے وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ معاشی صورتحال میں، معاشی میدان میں کوئی ایک چیز حکومت نے بڑا اسٹیپ لیا ہے جس سے کہ عوام کو آسانی ہو سکتی ہے. ہارون صاحب ایک تو میں چاہوں گا اس کو آپ ایڈریس کریں، اور دوسرا یہ جو ٹیکس کے معاملے میں بات ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کئی ایسے سیکٹرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، پھر ریئل اسٹیٹ ہیں، یہاں سے نان ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی عملی آپ کے پاس روڈ میپ ہے along with the things that مفتاح صاحب mentioned؟ دیکھیں میں ایک بات تو بتا دوں کہ آئی ایم اے فرم بلیور کہ جب ٹیکس ریٹس کم ہوں گے تو ریونیو بڑھے گا. بٹ ہمارے پاس چوائس نہیں تھی. ہمارے پاس چوائس تھی آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کی. there were no two options about that. مفتاح صاحب ہی اس وقت میرا خیال ہے فائنانس ایڈوائزر تھے اور منسٹر بنے تھے جب ہم 15% ہائیسٹ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ چھوڑ کے گئے تھے اور 15% انڈیویجول ریٹ چھوڑ کے گئے تھے.
اور اس کا مقصد یہی تھا کہ سارے کے سارے لوگوں کی ایویژن کا جو انسینٹیو ہے وہ ختم ہو جائے. اگلی گورنمنٹ نے آ کے اس کو سارے کو 3 مہینے کے اندر ختم کر دیا. مگر ہم یہ اس وقت دے کے گئے تھے جب ہم ایک کامیاب IMF پروگرام سے باہر نکل کے آئے تھے اور ہماری GDP گروتھ 5.6% پہ پہنچ چکی تھی. وہ حالات آج نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اب حکومت کے اندر سسٹم میں آیا ہوں پچھلے 2-3 مہینے سے. بہت زیادہ کام ہو رہا ہے رائٹ سائزنگ کے اوپر, ایکسپینڈیچر کنٹرول کرنے کے اوپر. مجھے یہ فگر نہیں پتا, مفتاح صاحب کے فگرز ہیں, اکانومسٹ نے 22% پچھلے سال کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا تھا. ہو سکتا ہے بڑا ہو کیونکہ ہماری انفلیشن بھی 30-35% تھی اس وقت, تو اس کے لحاظ سے بڑا تھا. بس اس سال آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ اس میں خاطر خواہ کمی ہوگی یا انفلیشن سے کم بڑھے گا. ایکسپورٹرز کا مفتاح صاحب نے بالکل صحیح بات کی اور میں بہت خلاف تھا کہ فکس ٹیکس رجیم سے نارمل ٹیکس رجیم پہ آ گئے. بٹ میں نے یہ دیکھا جب میں بہت سارے ایکسپورٹرز کو ملا کہ بہت سارے ایکسپورٹرز فکس ٹیکس رجیم کے خلاف تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو تو اس کا فرق پڑ جاتا ہے, فائدہ ہو جاتا ہے کہ آڈیٹنگ نہیں ہوتی اور اکاؤنٹس بھی مینٹین کرنے پڑتے ہیں. بٹ بڑے ایکسپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اسیوم کرتا ہے کہ ہم ہر سال پروفٹ کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی سال ہوتا ہے کہ ایکسپورٹر پروفٹ نہیں کرتا, تو یہ ایک قسم کا ایک ایڈیشنل ٹیکس پڑ جاتا ہے منیمم 1%. تو ہم جو انڈسٹریل پالیسی لا رہے ہیں اس کے اندر ایک کمبینیشن بزنس کمیونٹی سے پوچھ کے سارا کریں گے اور انشاءاللہ ایک بہتر اپروچ ہوگی. جہاں تک تعلق ہے GDP گروتھ کم ہوا ہے, بالکل کم ہوا ہے, اس دفعہ کم ہوا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیے کہ 24% ایگریکلچر کا حصہ GDP میں اور ایگریکلچر کا ہائی بیس افیکٹ تھا. پچھلے سال 6% سے اوپر تھی. اس سال جو پیداوار کم ہوئی ہے, ایکریج کم نہیں ہوئی, پیداوار سب مین کراپس کے اندر کم ہوئی ہے. اور یہ صرف پاکستان کا فنامنا نہیں تھا, یہ پورے ریجن کا فنامنا تھا. اسی کو تو کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں, اسی لیے تو ہمیں ریزیلینس سسٹینیبلٹی فنڈ ملا ہے. تو جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ٹیکس ریٹس وغیرہ, میں امید رکھتا ہوں کہ فسکل سپیس کچھ آئی ہے, حالانکہ پرائمری سرپلس میں اتنی سپیس نہیں آئی. تو اس دفعہ بجٹ میں بہتری آئے گی ٹیکس ریٹ سے.